अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बड़ा खुश हूँ कि दो मौलाना हजरात ने आपस में सुलह की है। जी हाँ, नासिर मदनी साहब और पीर साहब हक बात खतीब साहब ने, इन दोनों ने आपस में सुलह की है। दोस्तों, आपको पता है इनके जो वाक़या हुआ था पहले, मौलाना नासिर मदनी साहब को एक लंदन आई हुई पलट फैमिली ने अपने खाने पे बुलाया, खारियाँ वाली साइड पे, और फिर उनके ऊपर तशद्दुद किया और मौलाना साहब की वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपको याद होगा। तो तब मैंने मौलाना के हक़ में एक वीडियो बनाई थी, और बाद में जब 3-4 दिन के बाद वो जो रिजवान साहब थे, मुलज़म थे, जब वो सूरत यासीन उठा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ अपने सिस्टर बिठाई, तो मुझे लगा कि शायद ये लोग हक़ पे हैं। तो तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो कल जो है वो दोनों सूरतें वाज़े हो गई हैं और सामने आ गई हैं। कल जो इन्होंने वीडियो जारी की है नासिर मदनी साहब ने और मीडिया ने, वो ये थी कि जनाब नासिर मदनी साहब ने उनको माफ़ कर दिया है, और जो FIR कटवाई थी वो FIR विड्रा कर ली है, और जो वो रिजवान गुज्जर वगैरह FIR कटवा रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि हमने भी कोई अब FIR नहीं कटवानी और अब हमारी सुलह हो गई है। और वो बड़े मिले हैं और वो बड़ी वीडियो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि जनाब इन दोनों की सुलह हो गई है। अच्छा, उसमें कोई वाज़े नहीं किया गया कि किसने माफ़ी मांगी है। हाँ, ये है कि वो मौलाना नासिर मदनी के घर पे चल के आए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमने मौलाना नासिर मदनी पे इल्ज़ाम लगाया था वो झूठा था। ठीक है ना, तब लोगों को तब तसल्ली होती कि ये चीज़ भी सामने आ जाती कि भाई मौलाना नासिर मदनी साहब के ऊपर जो उन्होंने लड़की को छेड़ने वाला इल्ज़ाम लगाया था वो झूठा था, इसलिए हम माफ़ी मांगने आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, नासिर मदनी ने भी कहा कि ये मेरे पास आ गए हैं और अब मैं बड़ा खुले दिल से इनको माफ़ कर रहा हूँ, और उन्होंने भी कहा जी कि हमारे ये रिस्पेक्ट वाले मौलाना साहब हैं तो हम उनको भी माफ़ कर रहे हैं। तो इस तरह बात जो है वो ख़त्म होगी। अब मैं इसको बताऊंगा कि एंड ये बातें क्यों ख़त्म हुई, वो एंड पे आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं इनकी ये वीडियो बता रहा हूँ। तो वो वीडियो वहाँ पे ख़त्म हो गई कि जी मौलाना साहब ने अपनी FIR वापस कर ली, और वो रिजवान वगैरह जो मुलज़म लंदन वाले, लंदन पलट मेहमान थे, उन्होंने कहा जी अब हम इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हमने दिल से चीज़ें निकाल दी। तो हम सारे हैरान हुए, सोशल मीडिया वाले भी हैरान हुए, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से तबसरे आए। लेकिन आज अभी 1 घंटा पहले जो है एक और वीडियो जारी हुई जिसमें मौलाना नासिर मदनी साहब बैठे हैं और उनके साथ वो पीर साहब जो दम करने वाले हक खतीब साहब वो बैठे हैं, और बड़े प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहे हैं और बड़ा जफियाँ और एक दूसरे को उन्होंने माफ़ किया है। और ये ज़्यादा हैरानगी वाली बात थी। अब वो जो कल वाली वीडियो थी उसमें इस बात का जिक्र नहीं था कि ये जी वो जो रिजवान गुज्जर वगैरह ने मौलाना मदनी साहब को मारा, तो क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मौलाना साहब हमारी सिस्टर के साथ दम दरूद के बहाने नासिर मदनी साहब बुरा करना चाहते थे, जबकि नासिर मदनी ने कहा था कि मैंने जी चंद दिन पहले वो फूकों वाले एक तकरीर की थी कि फूक मारो और कोरोना को ख़त्म करो, और पीर साहब फूकों वाला पीर किधर गया है, ऐसे ऐसे बड़े उन्होंने मजाक बनाया था कि उन्होंने ये कहा था कि ये उनकी साजिश की वजह से ये मुझे फैंटी लगाई गई है। ठीक है, अब ये दोनों इल्ज़ाम हो गए हैं। अब कल वाली तो मैंने आपको बता दी कि वो वीडियो उन्होंने कहा जी ख़त्म। आज जो ये वाक़या हुआ उसमें कल वाली का जिक्र नहीं है और कल वाली में आज का जिक्र नहीं है। आज नासिर मदनी साहब, बल्कि मैं हैरान हुआ
کہ دونوں کہہ رہے ہیں جی کہ جو لوگ ہمیں لڑانا چاہتے تھے وہ شیطان لوگ وہ فیل ہو گئے اور ہم کامیاب ہو گئے. یہ انہوں نے دونوں نے مشترکہ بیان دیا تھا کہ لوگ ہمیں لڑانا چاہتے تھے، کچھ لوگ. تو میں تو دوستو بڑا حیران ہوا، اور میں اینڈ پہ اس کا ایک نتیجہ نکالوں گا کہ یہ صلح وغیرہ کیوں ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، جیسے یہ صلح وغیرہ، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی ایک نقطے پہ دونوں کام کریں گے. ناصر مدنی صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک نقطے پہ دونوں کام کریں گے اور دونوں ختم نبوت کے لیے کام کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہیں کریں گے. تو مجھے تو یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ چلے ایک نقطے پہ ہی اکٹھے ہو گئے. جیسے کئی دفعہ سیاستدان اکٹھے ہوتے ہیں نا، مثلا جب مشرف تھا تو مشرف کو نکالنے میں سارے سیاستدان اکٹھے ہو گئے، عمران خان بھی، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، جماعت اسلامی بھی، فضل الرحمان بھی. وہ لندن میں آپ کو پتہ کانفرنس ہوئی تھی اور چارٹر سائن کیا گیا تھا کہ جی مشرف کو بھگانا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا، ٹھیک ہے. تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جی مشرف کو بھگانا ہے. اسی طرح انہوں نے بھی کل دونوں مولانا حضرات صاحب نے 1 پوائنٹ ایجنڈا بتایا کہ ہم ختم نبوت کے لیے کام کریں گے. تو یہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ بات یہ ہے دوستوں کہ آپ جتنے عربی ملک ہیں نا، وہاں پہ کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے. وہاں پہ اس طرح کی کوئی الزام تراشی نہیں ہوتی جہاں پہ یہاں پہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. سارے ہی کہتے ہیں، ایک فرقے کا میں نام نہیں لیتا، ایک کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، تیسرے کو کہتے ہیں وہ کافر ہے. یعنی کہ کافر سے نیچے تو بات ہی نہیں ہے نا. جیسے کوئی سیاستدانوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کو غدار کہا جاتا ہے کہ جی یہ مشرف غدار ہے، نواز شریف غدار ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان غدار ہے، اسفندیار ولی غدار ہے. ادھر غدار کا فتویٰ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر جو ہے ادھر کافر کا فتویٰ چلتا ہے. اب سعودی عرب میں، دبئی میں، آپ بھی وہاں گئے، میں بھی گیا ہوں، وہاں پہ نہ کوئی جلوس نکلتے ہیں، 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلتا، اور نہ کوئی یہ امام بارگاہ یہ محرم کے جلوس نکلتے ہیں، نہیں نہ نکلتے. کیوں کہ وہاں پہ ڈنڈا ہے، ڈنڈا وہ سیدھا اندر کر دیتے ہیں. شرطہ آتا ہے پکڑ کے، وہ ہو گیا جی جیل میں. اور وہاں پہ یہ سارے ٹھیک ہیں، وہاں پہ علماء سارے ٹھیک ہیں. کسی کے اگر دل میں ہے، دل میں ہے، اور ہم کہتے ہیں دل میں ہی ہونا چاہیے، دل میں ہے. تو وہاں کیا چیز ہے؟ ڈنڈا ہے اور شرطہ ہے. شرطہ وہ پولیس والا نظر آتا ہے. اب یہ علماء کی صلح کیوں ہوئی؟ اس میں بھی ان کے سامنے FIR تھی، ان دونوں کے سامنے جیل تھی، ان دونوں کے سامنے شرطہ اور پولیس تھی، جس کی وجہ سے یہ ساری صلح ہوئی، ٹھیک ہے. اور دونوں کو یہ ہو لگا کہ اگر کسی کی بھی غلطی ہوگی تو ہم جیل میں جا سکتے ہیں. تو کسی نے کمنٹس میں کہا بھی ہے کہ ڈنڈا وڈا پیر ڈنڈا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے تو یہ خوشی ہے کہ یہ ایک نقطے پہ اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو تب شاہی مسجد کے جو خطیب ہوتے تھے مولانا سید عبد القادر آزاد صاحب، وہاں وہ تقریر کرنے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا اختلافی باتیں نہ کریں. کیا نہ کریں؟ انہوں نے ایک مثال دی، کیا نہ کریں. انہوں نے کہا جی آپ، ایک بندہ نعرہ تکبیر کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ اکبر، پھر وہ کہتا ہے نعرہ رسالت، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، تو پھر نعرہ حیدری یا علی. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نعرے آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں. مولانا عبد القادر آزاد نے کہا کہ تاکہ اختلاف نہ ہو، کیونکہ گہرا اختلاف ان کو ہی پتہ تھا کہ یا رسول اللہ کا مطلب کیا تھا. یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، جو فرقے والے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ کیوں کہتے ہیں، اور یا علی کا وہ کیوں کہتے ہیں. تو مولانا عبد القادر آزاد نے کہا تھا کہ بھائی اس میں ایسا کرو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ تو سارے لگاتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی بجائے آپ کہیں محمد الرسول اللہ، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر آپ متفق ہو جائیں گے. نعرہ حیدری علی ولی اللہ یہ کہیں. تو یہ انہوں نے نا ایک ایجنڈا دیا تھا کہ بھئی اس کے اوپر آپ اتفاق اتحاد کر سکتے ہیں.
تو بہرحال یہ جو انہوں نے صلح کی ہے نا، بے شک ڈنڈے کی وجہ سے کی ہے، FIR کی وجہ سے کی ہے، اور جو عوام جو ان کے لیے بڑے کومنٹس کر رہے تھے، جو ابھی بھی کریں گے، ان کو انہوں نے کہا جی یہ دشمن ہے جو ہمیں لڑانا چاہتے تھے۔ دونوں عالموں نے یہ کہا ہے، عالم دین دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ دونوں لڑانا چاہتے تھے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر قانون سخت ہو تو یہ جو صدیوں پرانی فرقہ واریت ہے نا، یہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ انہوں نے ویسے نہیں کوئی آ کے ختم کر دی کہ ان کے دل میں کوئی پیدا ہوا، ان کے دل میں یہ ان کو جیل نظر آ رہی تھی، ڈنڈا نظر آ رہا تھا، پولیس نظر آ رہی تھی، لہٰذا وہ آئے اور آپس میں جڑ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ختم نبوت کے لیے کام کریں گے۔ تو اکثریت لوگ اس کو جو ہے نا وہ ویلکم کر رہے ہیں، کچھ تنقید بھی کر رہے ہیں، ناصر مدنی پہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ڈرامے والی تقریریں کرتا تھا، یا پھونک مارنے والے کے اوپر بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایسے جی ان کو یہ فلانا کہتے تھے، کافر کہتے تھے، وہابی کہتے تھے، مشرک کہتے تھے۔ تو یہ تنقید اس طرح کی بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال میں اس میں سے پازیٹیو ایک پہلو یہ نکالتا ہوں، بے شک ڈنڈا FIR سب چیز تھی، لیکن انہوں نے ایک نقطے پہ اتفاق کر لیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہم ختم نبوت کے لیے کام کریں گے۔ تو میں نے اس کو ہی جو ہے نا وہ اچھا سمجھا ہے، تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹس لائک کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔